مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ تو روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے۔ یہ شفاعت کی سند ہے، مدینے کی حاضری، اور وہاں تو ریاض الجنہ بھی ہے، جنت کی کیاری بھی ہے۔ محراب سے لے کر روضے تک جو جگہ ہے اسے جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ ریاض الجنہ بھی ساتھ میں ہے۔ جنت کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ داخل جنت ہو گیا پھر وہ نکالا نہیں جائے گا۔ دنیا سے جو شخص ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے ریاض الجنہ اور جنت کی کیاری محبوب کے در میں رکھی گئی کہ جو یہاں آ گیا اب اسے جنت مل گئی ہے، سند پا گئے۔ تو اللہ سلامت رکھے، بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضریاں عطا فرمائے، ادب کے ساتھ عطا فرمائے۔ جب بھی جائیں ادب کے ساتھ جائیں۔ لوگ وہاں جاتے ہیں تو آج کل چونکہ پابندیاں کچھ کم ہو گئی ہیں، سختیاں بھی کم ہو گئی ہیں۔ پہلے زیادہ سختی ہوتی تھی تو لوگ ذرا خاموشی سے بیٹھتے تھے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بلند آواز سے زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ادب کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کیونکہ اللہ نے خود اپنے محبوب کے در کا ادب سکھایا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ وہاں زبان نہیں، وہاں تو دل کلام کرتے ہیں، وہاں تو آنکھوں سے اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ خاموشی نصیب ہو کہ جسے کہا گیا کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ تو یہ آداب کا علم ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ جو حاضری مدینہ ہے وہ حضوری والی حاضری ہوتی ہے۔ اب تو فیشن بن گیا، یہیں سے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور لوگ یہیں سے نعرہ مار کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو دل بڑا دکھتا ہے کہ جب روضہ رسول پہ لوگ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک ہاتھ میں ان کے موبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں چپل ہوتی ہے۔ اچھا، موبائل میں لائیو کال لی ہوئی ہے، اپنے گھر والوں کی کسی کو کال ملا دی، یا کسی نے کہا ہوگا کہ جا کے وہاں کال ملا دینا۔ کہیں پہ خاتون کوئی بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوتی ہیں، گھر میں لوگ کس پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے اچانک کال ملا دی، اب وہ ان کو لے کے آپ چل رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب سا میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی مدینہ شریف جائیں اور اللہ توفیق دے اور جب حضور کے روضے پہ حاضر ہوں، تو بس جب مجرم کو جب وہاں موقع مل جائے حاضری کا، ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے جاتا ہے، تو بس آنکھوں سے آنسو ہوں اور توجہ جو ہے وہ وہیں پر ہو۔ ہمارے بزرگوں کی تو عجیب کیفیات ہوتی تھی۔ غزالی زماں کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور آپ ماشاءاللہ مدینے سے آئے ہیں تو بتائیے کہ پہلے تو اتنے موبائل اور ویڈیوز اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، قافلے بھی سفر کرتے تھے۔ میں نے تو یہاں پہلے کراچی سے ہمارے ماشاءاللہ سفینے روانہ ہوتے تھے۔ آخری سفینہ جو مجھے یاد ہے وہ سفینہ شمس یہاں سے گیا تھا، اور میں کئی حجاج کو چھوڑنے گیا تھا، تو وہ مجھے یاد ہے کہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ اور اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، مطلب اونٹوں پہ جاتے تھے، مطلب حج کے بعد ہی محرم میں سفر روانہ، اگلے سال کے لیے قافلے حج کے لیے روانہ شروع، پورا سال لگتا تھا لوگوں کو جانے میں آنے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مدینے سے ہو کر آئے ہیں تو وہ جو جالیاں ہیں وہ دیکھی ہوں گی آپ نے، حضور کے روضے کی جالیاں کیسی ہیں؟ اب دیکھیے جواب انہوں نے کیا دیا
کہنے لگے کہ سنا ہے کہ سنہری ہیں، سنا ہے کہ سنہری ہیں، یعنی یہ وہاں جا کے یہ کیفیت ہے کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جاتا کہ میں کیسے دیکھوں، اور یہاں لوگ وہاں کھڑے ہو کے مطلب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہرحال ادب والی محفل ہے، یہ ادب جو ہے وہ ضرور سیکھیں۔ حضور کے در کا ادب جو ہے، اگر ادب مل گیا نا آپ کو تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ عشق رسول جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے، تو وہ حضوری پھر نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ تو ادب یہی بزرگوں نے سکھایا، یہی بڑوں نے سمجھایا کہ وہ ادب ہے۔ وہاں تو بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو میں نے دیکھا کہ اپنے عمامے سے، اپنی پلکوں سے جو ہے ان گلیوں کو بہارا کرتے ہیں۔ جو سمجھنے والے ہیں وہ اپنی دستار رکھ کے جاتے ہیں، وہ پتہ ہے فقیر بن، تو کم از کم ہم اپنا موبائل ہی بند کر کے جائیں وہاں، یا اس کو سائلنٹ پہ رکھ کے، مطلب وہاں موبائل کا کوئی کام نہیں ہے، وہاں دل کلام کرتے ہیں۔ حضرت خالد محمود خالد علیہ رحمہ نے جو بات فرمائی کہ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پہ بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اور کبھی بھی کوئی کیفیت طاری ہو جائے، کبھی کرم ہو جائے خواب میں، تو کوشش کیا کریں کہ وہ کسی سے اس طرح ذکر نہ کیا کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کبھی کسی سے ذکر نہ کیا کریں عام آدمیوں سے۔ اگر کوئی آپ کا استاد ہے، شیخ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں اس سے مجھے فیض ملتا ہے، پھر اسے بیٹھ کے ضرور بتائیں، بتانا اگر ضروری سمجھیں تو، ورنہ عام لوگوں کو کبھی بھی دل کا یہ والا حال نہ بتایا کریں۔ کبھی کرم ہو جائے، نصیب جاگ اٹھیں، سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھے، ہو جاتا ہے کرم، تو یہ حال کسی کو نہ بتایا کریں۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ نے کوئی ملازم رکھا ہے، کوئی غلام رکھا، اس کو آپ نے دروازے کے باہر چوکیدار بنا کے بٹھا دیا کہ تم وہاں بیٹھنا، وہ وہاں بیٹھ رہا ہے، روزانہ کام پورا کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت اچھا ہے، عادت بھی بہت اچھی ہے، اطوار بھی بہت اچھے ہیں، اخلاق بھی بہت اچھا ہے، کردار بھی بہت اچھا ہے، اور محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، ہماری آل کا، سب کا خیال رکھتا ہے، بڑا ادب ہے اس میں۔ آپ نے پھر اس کو کہا کہ چلو اب تم کوئی سودا لایا کرو، کوئی کام ہو تو اندر آ جایا کرو، گھر کے اندر کے کام کاج بھی کرنے لگا۔ کچھ ٹائم گزرا، آپ نے دیکھا کہ بہت مناسب ہے، بہت اچھا ہے، آپ نے کہا بھئی اور آگے آ جاؤ۔ آپ نے کہا اچھا چلو میرے گھر کے اندر جو خاص مہمان ہوتے ہیں وہاں تک آؤ، کوئی سامان رکھنا ہے تو جا کے رکھ کے آ جاؤ، آنا جانا بعض ایسے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں ان کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنی خاص محفل میں بھی اسے جگہ دے دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں اسے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ لگ جائے کبھی کہ اس نے آپ کے گھر کی بات باہر دنیا والوں سے کی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اندر بلائیں گے، پھر دوبارہ اس کو باہر ہی بٹھائیں گے کہ تو باہر ہی صحیح ہے، یہاں تیری جگہ نہیں، تیری جگہ وہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کرم ہو جاتا ہے کسی پہ، اور اسے یہ موقع مل جاتا ہے کہ اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، اور خواب میں کوئی کسی نے زیارت کر لی، کوئی جلوہ دیکھ لیا، کوئی خواب میں مدینے پہنچ جاتا ہے روز سوتے ہوئے، درود شریف کی کثرت جب آدمی کرتا ہے تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو یہ دیکھا، ارے میں تو رات وہاں تھا، میں وہاں تھا۔ تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ نہیں ڈٹھا او کرن گلاں، جنہ نہیں ڈٹھا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں۔
चुप कर महरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, खामोश हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। कभी भी कोई ऐसी बात हो, कोई अपना ख्वाब भी आम लोगों को ना बताया करें, आम लोगों से डिस्कस ना किया करें। जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से, यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जब आप सीने में रखेंगे ना राज, तो फिर वो जलवे बढ़ते चले जाएंगे। कभी कभी थोड़ा सा हम भी टेस्टर लगा के चेक करते हैं ना, होता नहीं होता भाई, ज़रा टेस्टर लगा लो कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा, पर टेस्टर लगाया वहाँ तो ब्लास्ट हो गया, छोड़ दो भाई, ये अभी इसको और टाइम लगेगा। अच्छा, फिर ये होता है कि अगर कोई नेमत मिलना शुरू हुई और बंदे ने कदर नहीं की और वो अगर रुक गई ना, तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोबारा। ये फिर आप सोच लें, यानी दोबारा फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर तो इसलिए जब भी कोई कर्म हो जाए तो उस पर बस ये सोज़ो गुदाज अगर किसी को नसीब हो जाए ना, आँखों की नमी मिल जाए, मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई इस दुनिया में और कोई सौदा है ही नहीं। सारा कुछ देना पड़े तो ये गुदाज अगर आपके पास है और सब कुछ कोई ले ले, फिर भी सौदा सस्ता ही है। ये महफिल जो है यही तो है, गुदाज तो है। वरना रोज़ाना कराची शहर में बड़ी बड़ी सैकड़ों महफिलें होती हैं, यहाँ जो चीज़ है वो यही है, इश्क की बात है, बस मोहब्बत के सौदे हैं। अल्लाह हमें नसीब करे।